بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے سنن میں روایت کی ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خطاب کیا، حضور نے مکہ سے خطاب کیا اور فرمایا ما اطیبا کی من بلد، اے مکہ تو شہروں میں کتنا پاک ہے، تو شہروں میں کتنا پاک ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ وَأَحَبَّ کی الیہ، اور تجھ سے میری محبت کس قدر ہے، تجھ سے میری محبت کس قدر ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہ نکالتی، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، تو میں تیرے علاوہ کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ حضور کی دیکھیں مکہ سے محبت، مکہ سے آقا علیہ السلام کی وابستگی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا اگر میری قوم دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے مجھے تجھ سے نہ نکالتی، تو فرمایا اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، میں تیرے اندر ہی رہتا۔ اور فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن دارمی میں یہ حدیث مبارک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسورہ کے مقام پر کھڑا ہوا دیکھا۔ مقام کرما کا مقام ہے حسورہ، آقا علیہ السلام وہاں قیام فرماتے، تو حضور نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ سے خطاب کرتے، فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی بنائی ہوئی زمینوں میں سے سب سے بہتر ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی زمینوں میں سے بہترین ہے اے مکہ۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا اللہ نے جتنی زمینیں بنائی ہیں تو اللہ کے ہاں ان سب زمینوں میں محبوب ہے، اللہ کے ہاں سب زمینوں میں محبوب ہے، تو محبت ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی محبت کا مرکز بنایا ہے کہ تیرے اندر اپنا گھر بنا دیا ہے۔ جس طرح کروڑوں اربوں مسلمان جس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا تیرا یہ حال ہے، یہ عالم ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا، مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا، ما خرجت، میں یہاں سے نہ نکلتا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی مرضی سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کی قوم نے دشمنی عداوت سے آپ کو نکالا تھا۔ اور دیکھیے حضور کی یہ محبت کیسی عجیب ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت مکہ کا اظہار فرما رہے ہیں، کیا وہ توحید پرست جگہ بن گئی تھی، توحید کا مرکز بن گیا تھا؟ نہیں، ابھی وہاں اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، توحید کا مرکز نہیں بنا تھا، بلکہ وہاں مشرکین آباد تھے، اور وہاں بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ حضور کی جائے ولادت ہے مکہ مکرمہ، اور آقا علیہ السلام کو وہاں نسبت ہے، اور پھر وہاں اماکن مقدسہ ہے، لہذا اس فطری محبت کی وجہ سے، جبلی قدرتی محبت کی وجہ سے، اور جو اماکن مقدسہ کی نسبت ہے، اس وجہ سے حضور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اے مکہ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا، میں یہاں سے نہ نکلتا، میں ادھر ہی رہتا۔ اتنی آقا علیہ السلام کو محبت کی مکہ مکرمہ سے۔ اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ اپنے جائے ولادت سے، اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت مطہرہ سے ہمیں درس ملا کہ آقا علیہ السلام نے بت پرستی کا مرکز ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ سے محبت کا اظہار کیا،
کہ یہ حضور کی جائے ولادت ہے اور مستقبل میں توحید کا مرکز بننے والا ہے، مستقبل میں توحید کا مرکز بننے والا ہے۔ امام سہیلی نے الروض الانف میں ایک بات قائم کیا ہے، جلد 1 صفحہ 413 میں، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا کہ حضور کے اپنے وطن سے محبت، جو انہوں نے بات کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور وہاں انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، امام بخاری میں نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ جب پہلی وحی اتری تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لے آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ تو وہ حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، تو وہاں جب ورقہ بن نوفل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وحی کی کیفیت دریافت کی، معلوم کی، سارے حال احوال دیکھے، اس نے 3 باتیں عرض کی، 3 باتیں۔ اس نے پہلی بات کہی کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، جب آپ حق کا پرچم سر بلند کریں گے، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیں گے، توحید کی، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ حضور نے خاموشی سے سماعت فرما دیا۔ پھر دوسری بار اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اذیت دی جائے گی، آپ کو اذیت دی جائے گی، یعنی یہ دین حق کی راہ پر چلنا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ جو لوگ بھی حق کی راہ پر چلتے ہیں، کانٹے ان کی راہ میں بچھائے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو اذیت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی۔ حضور نے خاموشی سے سن لیا۔ تیسرا اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم اپنے وطن سے نکال دے گی، آپ کی سرزمین سے نکال دے گی۔ پہلی اس کی 2 باتوں پر حضور خاموش رہے، تیسری بار فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو یہاں امام سہیلی نے لکھا کہ پہلی 2 باتوں پر حضور خاموش رہے، لیکن تیسری بات پر آپ نے ارشاد فرمایا کیا میری قوم مجھے اس سرزمین سے نکال دے گی؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنی جائے ولادت مکہ سے محبت تھی، حضور کو اپنی جائے ولادت مکہ سے محبت تھی اور آپ کی قربت تھی، آپ کی والہانہ وابستگی تھی۔ فرمایا جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میرا بچپن گزرا، جوانی کے ایام گزرے، میں بیت اللہ کی سنگت میں رہا، یہاں لمحات گزارے، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی آب زمزم میں، کبھی میقات میں، یہاں ہی میں پلا بڑا، تو کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ یہ ہے مکہ سے محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے یہ اتنی محبت تھی۔